شیعہ سنی ایک ہے، اور ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کی محافل وہ دشمن کی ہر کوشش کو ناکام بنائے گی۔ امام خمینی کا مشہور قول ہے، آپ نے کہا کہ تم ہاتھ باندھنے پر لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ہر دل عزیز اس مسجد کا اور امامیہ قرات کالج کا ہمیشہ سے اتحاد بین المسلمین کے لیے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی کوششیں جاری و ساری ہیں۔ امامیہ قرات کالج جس کی بنیاد 1960 میں مرحوم قاری محمود الحسن نے رکھی، اور آج دنیا بھر میں امامیہ قرات کالج سے منسلک مختلف جگہوں پر قرآن مجید کی ترویج کے لیے کام جاری و ساری ہے۔ ہمارے آج کے ایک خصوصی مہمان جن کو میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا، کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین کے لیے ان کی بے پناہ کوششیں ہیں، اور ہر وقت قرآن و اہل بیت کا تذکرہ ان کی دل و زبان پہ رہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر خطاب فرمائیں۔ جناب مفتی فضل ہمدرد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہایت ہی متشکر اور ممنون ہوں امامیہ قرات کالج انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل قرات کے اندر یہاں پر مجھے انوائٹ کیا، اور جب مجھے اس کا دعوت نامہ ملا، میں نے اس کا جب پوسٹر دیکھا کچھ دنوں پہلے، مستحسن بھائی نے جب مجھے یہ بھیجا تھا، تو یقین جانے میرے دل اتنا خوش ہوا اس پروگرام کو دیکھ کر کہ یہ پاکستان کے اندر منعقد کیا جا رہا ہے، کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا اس میں بھی شرکت کر سکتا ہوں، تو انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اور میں کراچی سے یہاں پر صرف آپ کے اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اتحاد امت کی ہر وہ کوشش پاکستان میں کہیں پر بھی کی جائے، ہمیں اسے سراہنا چاہیے اور آگے بڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ رمضان الکریم شہر قرآن ہے، اور قرآن مسلمانوں کو متحد ہونے کی بات کرتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کوئی لمبی چوڑی بحث اور تقریر نہیں کروں گا، مختصر میں اپنے دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار اس امت کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج اس وقت امت مسلمہ کو سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ مسلمانوں کا متحد ہونا، اور اس کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں۔ بہت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب یہ ایک شعور کی ایک لہر مسلمانوں میں چل پڑی ہے، اور الحمدللہ آج یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء، قراء اور عامت الناس یہاں پر جمع ہے۔ بدقسمتی سے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر مسلم قوم، مسلم امہ وہ ظلم کا شکار ہے۔ فلسطین کے اندر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اور آج ہم اس کے لیے پریشان ہیں کہ خدایا کیا کرے، کس طرف جائیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ہر طرح کی قوت موجود ہے، اقتصادی، عسکری اور مالی طور پر ہم مضبوط ہیں، لیکن پھر بھی
مسلمان ہی مظلوم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری صفوں کے اندر یہ اتحاد نہیں ہے، نہ قومی سطح پر نہ بین الاقوامی سطح پر۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور ایسی ہر کوشش کہ جو مسلمانوں کو دور کرتی ہو، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہو، اس کوشش کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے۔ سب کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ شیعہ سنی ایک ہے، اور ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کی محافل وہ دشمن کی ہر کوشش کو ناکام بنائے گی، کہ جو دشمن یہ چاہتا ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ امام خمینی کا مشہور قول ہے، آپ نے کہا کہ تم ہاتھ باندھنے پر لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ اور میں جب ابھی حالیہ عراق گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں جو اہل تشیع ہیں، انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ میں سنی حنفی طریقے پر نماز پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، اور بھائی چارے کا مظاہرہ کیا۔ اور سید سیستانی حفظہ اللہ، ان کا یہ قول مشہور ہے، لا تقولوا اخواننا السنہ بل قولوا انفسنا، یہ مت کہو کہ ہمارے بھائی سنی ہمارے بھائی، بلکہ کہو کہ ہماری جان، ہمارے نفس ہم جیسے ہی ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب مالک اشتر النخعی رضی اللہ عنہ ان کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، تو ان سے کہا کہ مالک، میں تمہیں یہ ذمہ داری دے کر بھیج رہا ہوں، تم اس میں لوگوں کے درمیان میں فرق نہ کرنا، الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، لوگ دو طرح سے ہیں، دو قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے، یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، یا مخلوق ہونے میں تم جیسے ہیں۔ تو آج ہم اسی چیز کو دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ جو محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ ہمیں آپس میں رحم دل ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم غیروں پر سخت ہوں، آپس میں نرم دل۔ حالت یہ بنا دی گئی کہ ہم آپس میں سخت دل ہو گئے اور غیروں پر نرم دل ہو گئے، جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے، آپ نے فرمایا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل البیت۔ آج امت مسلمہ کو قرآن اور اہل البیت کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کو اپنا قائد مان کر اور اہل البیت کی زندگی پہ چل کر اور ان صحابہ کی زندگی پر کہ جو صحابہ اخیار ہیں، صحابہ باوفا ہیں، ان صحابہ کی سیرت پر چل کر امت مسلمہ کو متحد کریں اور اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کریں۔ میں ایک بار پھر اس پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام انتظامیہ کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، اس پروگرام کے اندر شریک قارئین حضرات جنہوں نے اس میں حصہ لیا، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک تو یہ بھی اس سے ہم نے یہ تاثر زائل کرنا ہے کہ شیعہ کے حوالے سے یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ ان کے قرآن پر عقیدہ نہیں ہے، میں ایک سنی ہونے کے اعتبار سے ببانگ دہل یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ایسے تمام الزامات کو مسترد کرنا چاہیے، اور شیعہ سنی وحدت کے لیے ہم نے اپنی پوری کاوشوں کو، یہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تمہارے سامنے جھوٹ بولا جا رہا تھا اور تم نے خدا کے لیے گواہی دی کہ نہیں دی؟ تو آج ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے شیعہ بھائی وہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں پاکستان سے لے کر ایران سے عراق تک گیا، وہاں میں نے یہی قرآن دیکھا جو یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے۔ وہاں کے زیارات کے اندر، مزارات کے اندر، وہاں مساجد میں، بارگاہوں میں، پورے پاکستان میں یہی قرآن ہے، مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو پاکیزہ کریں، اللہ کا یہ قرآن ہم اپنے سینے کے اندر اتار کر دلوں سے ہر طرح کے بغض، حسد اور کینوں کو اتاریں اور امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں، گلے لگائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی فضل ہمدرد صاحب، بس کرنا یہ ہے ہم نے تمام مسلمانوں نے کہ قرآن کو دل میں اتارنا ہے۔ جب قرآن دل پہ اترے گا تو یہ جو بظاہر نفرتیں پھیلانے والے ہیں، یہ شیطان کے اعلی کار، یہ اس قرآن کی برکت سے دور ہو جائیں گے۔